أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا. کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو. پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا. قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی. یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے. یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. بس چھوڑ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو. سچ فرمایا اللہ نے. محترم حضرات، یہ سورہ الطارق ہے اور یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا جو پہلی آیت ہے السماء والطارق، اسی سے جو ہے نا اس کا نام الطارق لیا گیا ہے. اور یہ مکے کے اس زمانے میں بھی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ستا رہے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ قرآن کو کسی طریقے سے نقصان پہنچائے اور قرآن کی بات نہ چلنے پائے. اس کے لیے وہ ساری شرارتیں کر رہے تھے. تو اس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے ایک تو کہ انسان کو یہ جو شک ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا کہ نہیں، تو اس کو بھی بتایا گیا ہے کہ پہلے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے اور پھر کس طریقے سے ہم اور تم کو جو ہے پیدا کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ تم جتنی بھی چالیں چل لو، یہ قرآن دنیا میں نافذ ہو کر ہی رہنے والا ہے، دنیا کے کونے کونے تک پھیل کر ہی رہنے والا ہے. یہ مکہ والے اس کو روک نہیں سکتے. آج ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، بڑے زور والے یہ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو اور وہ مہلت کے بعد پھر قرآن ہی جو ہے سب پہ غالب آ جائے گا اور پوری دنیا تک پھیل جائے گا، کیونکہ یہی اللہ تبارک تعالیٰ کی اسکیم ہے. اب فرمایا والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی. یعنی پہلے تو بتایا گیا کہ والسماء یعنی آسمان کی قسم ہے، آسمان گواہ ہے. والطارق اور اس میں نمودار ہونے والا، اس میں رات کو جو نکلتا ہے. پھر بتایا وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ رات کو نمودار ہونے والا، یعنی رات کو نکلنے والا کیا ہے. النجم الثاقب، ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، ایک تارہ ہے. اور ایک تارہ یہاں مراد لیا گیا ہے، مطلب ہزاروں تارے اس سے مراد ہے کہ یہ سارے تارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ خدا کی طرف سے چمک رہے ہیں. اب اس کو کیوں دلیل بنایا گیا ہے وہ آگے سمجھایا گیا. ان کل نفس لما علیہا حافظ،
کوئی نفس ایسی نہیں ہے، چاہے جاندار ہو کے بے جان ہو، اس پہ نگہبان نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نگہبانی کر رہا ہے. ایک درخت کی بھی نگہبانی کر رہا ہے، ایک پرندے کی بھی نگہبانی کر رہا ہے، اور ان ستاروں کی بھی نگہبانی کر رہا ہے، اور آسمان کی بھی نگہبانی کر رہا ہے. اس کی نگہبانی کی وجہ سے آسمان ٹھہرا ہوا ہے، اس کی نگہبانی کی وجہ سے یہ تارے جو ہے چمک رہے ہیں. یہ بات یہاں پر بتائی گئی. اب بتائیں کہ کوئی نفس بھی ایسا نہیں ہے، یعنی تم بھی، تمہاری جو یہ سانس چل رہی ہے تو یہ کیوں چل رہی؟ اللہ تم پہ توجہ دے رہا ہے. اللہ کی توجہ تمہارے پاس سے ہٹ گئی تو پھر کیا رہ جائے گا؟ ختم ہی ہو جائے گی، وہ شے ختم ہو جائے گی، وہ نفس ختم ہو جائے گا. تو بتائے کہ تم سب پہ جو ہے وہ نگران ہیں. کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو. ان کل نفس لما علیہا حافظ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. بتائے کہ انسان آج بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، وہ قرآن کو زد دینا چاہتا ہے، اللہ کی باتوں کو روک دینا چاہتا ہے، لیکن وہ خود تو غور کرے کہ وہ بنا کیسے ہے، اور بننے سے یہ بات بھی آتی ہے کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا. جو چیز جو ابتدا ہوتی ہے وہی اس کا اختتام بھی ہوتا ہے ویسی. تو بتایا کہ انسان غور کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. خلق من ماء دافق، ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. یعنی ایک حقیر بوند سے، نطفے سے، ویریہ کی بوند سے پیدا کیا گیا. کیا ہے انسان کی حقیقت؟ آج ہم کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے انسان جو آسمانوں کے جیسے تھے ان کو زمین کھا گئی، زمین نے کیسے کیسے آسمان کھا گئی. تو یہ آسمانوں کی جیسی جو شخصیتیں تعمیر ہوئی، وہ سب جو بھی دنیا میں بھی ہیں، انسان کتنے ہی بڑے مرتبے کا رہا ہو، اس کی ابتدا جو ہے اچھلتے ہوئے پانی سے ہوئی ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. یعنی پیٹھ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے یہ بہت کام کی ہے. پورے دماغ کی نسیں اس کے اندر اترتی ہیں اور وہیں سے ایکٹیو ہوتی ہیں، وہیں سے آرڈر جاتا ہے دماغ کو پورا کا پورا. تو یہ بتایا کہ وہ پیٹھ کی ہڈی اور یہ سینے کی ہڈی جس کے اندر دل محفوظ ہے اور یہاں کے لنگز محفوظ ہیں، آپ کے لیور محفوظ ہے. تو یہ دونوں کا ملا کے یعنی پوری باڈی سے نکلنے والا پانی، یہ دونوں کے درمیان سے نکلنے والا. یخرج من بین الصلب والترائب، یعنی کہ سینے کی ہڈیوں اور پیٹھ کی ہڈی، یہ دونوں کے درمیان سے نکلنے والا یہ پانی ہے. جو آپ دیکھیے پانی کیا رہتا ہے، کتنے جرثومے اس کے اندر رہتے ہیں اور کروڑوں رہتے ہیں ایک آدمی کے ایک. اب اس میں سے ایک کیڑا جا کر وہ ایک عورت کے انڈے سے، کئی انڈے ہوتے ہیں اس میں سے ایک انڈے کے ساتھ وہ ملتا ہے غیر معمولی. اور ہر جرثومے کے اندر ایک الگ کوالٹی ہے. اب کون سی کوالٹی کا ملے گا، یہ بیدا بھی کون سی کوالٹی کا ملے گا، اس پہ سے اس کا روپ، رنگ، اس کا غصہ، اس کا مزاج، یہ سب طے ہوتا ہے. تو اتنے غیر معمولی حکمت کے ساتھ اس کو پیدا کیا گیا ہے، لیکن ہے وہ آخرکار جسم کے ایک پانی کا حصہ. انہو علی رجعہ لقادر، یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. اب اس کو اتنی بات نہیں سمجھ میں آ رہی. پہلے تو کچھ نہیں تھا کہ ڈیزائن کیسا ہوگا. اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہوا، اس کے سامنے انگلیاں ہیں، یہ پور ہیں، یہ زبان ہے، ہونٹ ہے، ناک ہے، کان، پورا سانچہ سامنے موجود ہے جو تھا نہیں کبھی. اس کا وجود ہی نہیں تھا پہلے، کچھ برسوں پہلے. بتایا نا پہلے کہ انسان پہ کیسا وقت گزر چکا ہے کہ وہ کوئی چیز نہیں تھا زمانے، انسان تھا ہی نہیں دنیا کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈیزائن کے ساتھ اس کو بنایا کہ ہم نے تمہاری کتنی اچھی صورت بنائی. ہم نے تو اس سے پہلے گیا کہ ہم نے جیسی چاہی تمہاری صورت بنائی، اور کیا ہی اچھی خوبصورت بنائی تمہاری صورت. تو کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ قادر نہیں ہے؟ جو پہلی بار بنا رہا ہے، ڈیزائن کر رہا ہے، وہ اس کو توڑ کر پھر سے نہیں بنا سکتا. ایک ٹی وی والا اپنے ٹی وی کو کھول کر توڑ کر پھر سے نہیں بنا سکتا. پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری بار بنانا تو اور آسان ہوتا ہے، لیکن خدا کے لیے تو دونوں بار بھی آسان ہے. جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، یوم تبلی السرائر، یعنی اب ہوگا. وہ اصل بات کیا ہے، بہت سے اعمال چھپ گئے ہیں، ہم نہیں سمجھ میں آتا. ایک آدمی کو ہم دیکھ رہے ہیں تو بھائی نماز پڑھ رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، لیکن وہ گناہ کے کتنے کام کر رہا ہے، وہ تنہائی میں کیا کر رہا ہے، واقعی اس نے پہلے کبھی ڈاکہ ڈالا تھا کیا،
کبھی کسی کو دھوکہ دیا، یہ ساری پوشیدہ راز کبھی آتے ہی نہیں۔ ابھی بھی کئی جگہ آتا ہے، دیکھیے یوٹیوب میں آتا ہے کہ ایک راز جو چھپ گیا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ راز کیا ہے؟ ایسی کئی راز کی باتیں، تو وہ سارے راز کھل جائیں گے۔ کسی کہانی کے اندر کیا ہے کہ وہ راز جب کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ رہتا ہے کہ صاحب اب یہ راز ہی رہ گیا، پتہ ہی نہیں چلا وہ راز کیا تھا، کیوں ہوا تھا یہ۔ تو بتائیے جتنے سارے راز ہیں جو یہ اعمال انسانوں نے کر کے رکھے ہیں، ان کی جانچ پڑتال تو ہوگی۔ کسی نے ایک اچھا کام شروع کیا، ابھی آج کی بات ہے، آج 21واں روزہ ہے اور 1442 ہجری ہے، اور مئی کی 4 تاریخ ہے، منگل کا دن ہے 2021۔ جناب ہمارے شیخ اشرف صاحب جو عثمان آباد کے، وہ انتقال فرما گئے۔ وہ غیر سودی سوسائٹیوں کے سلسلے میں انہوں نے بڑی کوششیں اور کاوشیں کی۔ پہلے عثمان آباد میں شروع کیا، پھر 12 سوسائٹیاں پورے مہاراشٹر میں ہو گئی ہیں، اور دور دور سے آ کر ان سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اب یہ جو انہوں نے کام شروع کیا، آج انتقال ہو گیا، اب تدفین ادھر چل رہی ہوگی، ادھر میرا درس ہو رہا ہے، ادھر ان کی تدفین چل رہی ہوگی عثمان آباد میں۔ تو یہ جو انہوں نے کام کیا، اور اب یہ کام اگر بھارت میں جا کے بہت اچھا ہوگا مہاراشٹر میں، تو جب تک یہ کام ہوتا رہے گا وہ ساری نیکیاں ان کو ملتی رہیں گی۔ تو یہ جانچ پڑتال ہوگی کہ ایک شخص تھا تو اس نے کیا کیا، دوسرے آدمی نے سودی کاروبار شروع کر دیا، اس کی جگہ کئی لوگ برباد ہو گئے، کسی نے نشے کی چیز نکالی، اور کوئی کام اچھا کیا، کچھ کام برا کیا، چاہے بہت سے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا، تب بھی ایک سماج پہ اور اس کی ذات پہ پہنچا۔ یہ سب کی جانچ ہونی ہے، جو چھپ کے رہ گئی، بات سامنے ہی نہیں آ سکی۔ کسی نے کیا، دوسروں پہ تہمت لگا دیا، پکڑا ہی نہیں گیا، اور بیچارے دوسرے کو پکڑ کے لوگوں نے جو ہے سزا دے دی۔ تو ایسے یہ جو سارے معاملات ہیں، تو یہ پورے پوشیدہ جو راز ہیں، تو پوشیدہ اسرار ہیں، ان سب کی جو ہے اس دن جانچ ہوگی۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا، نہ کوئی اس کا مدد کرنے والا ہوگا۔ اب بتایا کہ فما لہو من قوہ، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں، اب وہاں نہیں کچھ کر سکتا۔ آج یہاں ایڈجسٹ کر سکتا ہے، وہ وکیل کو اچھے لگا سکتا ہے، جج کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے، کاغذ بدل سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے وہ دھوکے دے کر۔ آج کل ہم بتاتے ہیں نا کہ کتنے لوگ گڑبڑ کرتے ہیں ادھر ادھر سے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کر کے، اسی لیے ہوشیار ہو گئے ہیں۔ اب لوگ تو کہتے ہیں کہ گڑبڑ تو EVM مشین میں بھی کرتے ہیں، لوگ الیکشن میں بھی کرتے ہیں، ہنگامہ مچا کے، کہ پہلے اپنے ووٹ کرتے ہیں، بعد میں دھوپ کر کے دوسرے لوگوں کو ووٹ نہیں دیتے، کوئی پالیسی چل کر جو ہے اپنا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں۔ ایسے نہیں، بلکہ بینکوں کے اندر کتنے گھوٹالے ہو رہے ہیں، چیک کے پیسے ادھر رکھتے ہیں، وہ مینیجر استعمال کر رہا ہے، پکڑے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات، یہ سب آج قوت ہے اس کے پاس، تو آدمی یہ سمجھتا ہے آج میرے پاس قوت ہے، پالیٹکس کا میرے پاس اثر ہے، میرے پاس پیسہ ہے، تو میں تو بچ جاؤں گا۔ لیکن اس دن کوئی قوت انسان کے پاس نہیں ہوتی، بالکل مجبور، کچھ نہیں، ولا ناصر، نہ اس کا کوئی مددگار ہو۔ یہاں تو بھی کئی پشت پناہی کرنے والے رہتے ہیں، کوئی ساتھ دینے والے ہیں، اس کی پارٹی ہے، اس کا خاندان ہے اور فلاں ہے، وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا، اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ فما لہو من قوت ولا ناصر، اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور پھٹ جانے والی زمین کی۔ اب دو جگہ قسم کھائی ہے، یعنی آسمان کی قسم اس لیے کہی گئی ہے کہ وہ بارش کا برسانے والا، یہاں لفظ جو ہے وہ رجع آیا ہے، رجنے کے معنی پلٹنے کے ہیں، حالانکہ یعنی پلٹنے والے آسمان کی، تو مراد یہ ہے عربی حساب سے بارش کو کہتے ہیں پلٹنے والی، اس لیے کہتے ہیں کہ بار بار پلٹ کر آتی ہیں، آج ہو گئی ہے پھر پرسوں بھی ہو سکتی ہے، پھر پلٹ کر آتی ہے۔ تو جو چیز بار بار پلٹ کر آتی ہے، اس لیے اس کو کہا کہ بس سمائی ذات الرج، ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا یہ پلٹ کے آنے کا کہ تھا تو وہ سمندر کا پانی، سمندر کا پانی جا کر بھاپ بنا، بھاپ بن کر بادل بنے، پھر پلٹ کر آیا واپس وہ زمین پہ، تو یہ آسمان سے واپس پلٹ کر آیا، اس لیے کہا گیا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، وہ برسات کو برسانے والے آسمان کی قسم، جو چیز بار بار آسمان سے پلٹ کر آتی ہے تو اس کی قسم۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، یہاں زمین، وہ زمین کے پھٹنے کا ذکر ہے جب نباتات آتی ہیں۔ اب دیکھیے ایک آدمی ناگر چلاتا ہے،
اس کے اوپر جو ہے موگڑا مارتا ہے، کلو چلاتا ہے، پھر اس کے اندر زمین کے اندر بیج بو دیتا ہے. لیکن اتنی محنت کے بعد آپ دیکھیے کہ زمین کیسی بھی ہو اس میں سے برابر وہ ہٹتی ہے، کونپل آتی ہے، بالکل وہ پھاڑ کر پھٹ جاتی ہے. قرآن نے دوسری جگہ کہا وہ پھول جاتی ہے اور جو ہے نا نرم ہو جاتی ہے، گیلی ہو جاتی ہے اور جگہ دے دیتی ہے وہ، اور ہر طریقے کا پودا اس میں سے نباتات اگتی ہیں. یہ بہت بڑی کوالٹی. اگر ایسا نہ ہوتا، زمین نہ پھٹتی، تو یہ درخت آتے، نہ نباتات آتے، نہ یہ دنیا چلتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ وہ پھٹتی ہے اور پھٹ کے پھر اس میں سے جو ہے نا ساری یہ نباتات اگتی ہیں. ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پھٹنے کے بعد مردے بھی اس میں سے نکلیں گے آخرت کے اندر. یہ بھی ایک جگہ کہا گیا ہے کہ زمین کے پھٹنے سے مراد وہ بھی ہے کہ وہ ایسا پھٹے گی کہ اس میں سے سارے مردے جو ہیں واپس آ جائیں گے. کہیں کہیں ہے کہ وہ خزانے بھی زمین میں کے جو ہے، جیسے کہ زلزلے کے وقت ہوتا ہے زمین پھٹے گی، اور کہا کہ اس سے پہلے کی صورت میں بھی گیا کہ وہ اپنے خزانے باہر نکال کر پھینک دے گی اور پوری خالی ہو جائے گی. ایک پھٹنا وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں یا نباتات کے پھٹنے سے جو ہے مراد لی گئی ہے. اب یہ کیوں کہا گیا ہے؟ مطلب یہ کوئی کام کھیل کود کا نہیں ہے، ہنسی مذاق کا کھیل ہے کیا؟ آسمان سے پانی کا برسنا، یہاں سے بھاپ بن کر جانا، پھر اگنا اور زمین کا پھٹنا، یہ بہت سنجیدہ کام ہے اور پوری سنجیدگی کے ساتھ ہو رہے ہیں. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. تو اس لیے کہا گیا اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے. یہ ایری غری کی بات نہیں ہے بس آخرت آ رہی ہے کہ خدا ہے اور رسول ہے. یہ ہنسی مذاق کا وشے نہیں ہے. یہ سبجیکٹ بڑی سنجیدگی کا، اس سے تمہاری ہمیشہ کی زندگی نربھر ہے. یا تو ہمیشہ پھر جہنم ملے گی یا تو ہمیشہ جنت ملے گی. آدمی خدا کو یا تو راضی کر سکے گا یا ناراض کرے گا. میں نے بار بار کہا کہ ہماری عبادت سے خدا کے اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے آپ میں کامل ہے. مگر فرق اس سے پڑتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایمان لانے اور اچھے عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور گناہ کرنے والوں اور برے کام کرنے والوں کو اور شرک کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے. تو بتایا گیا کہ یہ جو بہت مضبوط کلام ہے، خدا کی بات ایک ایسی مضبوط ہے جو قیامت تک چلنے والی ہے. اب یہ مٹنے والی نہیں ہے. یہ جو لوگ اس کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوئی کیس کر رہا ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کسی طریقے سے، یہ قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ بہت سنجیدہ پلان ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا. جیسے پانی کا برسانا ہے، زمین کا نکالنا ہے، ایسے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ کلام بالکل فصل کا جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. جچی تلی بات رکھی گئی ہے، بالکل صحیح بات رکھی گئی. وما ہوا بالہزل، یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں. بتایا کہ ان کی چالیں ایسی ہیں کہ اس سے تو پہاڑ بھی جو ہے سرک جائیں، اتنے بھیانک. اب کس طریقے سے لوگوں نے کہا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جائے. لوگوں نے کہا کہ ان کو شاعر کہنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، شاعر تو ایسے نہیں ہوتے. کہا پھر کاہن کہنا چاہیے، کہا کہ کاہن بھی نہیں ہو سکتے. کہا کہ ان کو ہم جادوگر کہیں. ایسا جادوگر کہ ایسا جادو کر رہا ہے کہ اگر بیٹا ایمان قبول کر رہا ہے تو ماں باپ کا دشمن بن رہا ہے، گھر پھوٹ رہا ہے. اور کوئی ماں کر رہی ہے تو وہ گھر سے ٹوٹ رہی ہے، باپ اس میں سے نکل جا رہا ہے، تو ایک خاندان کے اندر پوری پھوٹ پڑ جاتی ہے. اس لیے کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک ہم جادوگر کہیں گے. ایسا جادو کرتا ہے یہ کہ خاندان ہی پورے توڑتا ہے. اب بتائیے کیسی سازش تھی اور کتنی بھیانک. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے ہجرت کے لیے مجبور کرنا، ان کے قتل پہ آمادہ ہو جانا، سب مل کر ان پہ حملہ کرنے کی سازش رکھنا. ایک نہیں، کسی کو جو ہے بالکل گرم پتھروں پہ لٹایا گیا، کسی کو دھوئیں دیے گئے، کسی کو جو ہے مارا پیٹا گیا، کسی کو شہید کیا گیا. کیسی کیسی سازشیں انہوں نے نہیں کی تھی. تو یہ سب چالیں چل رہے ہیں تاکہ یہ دین نہ چل سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت لوگوں کے سامنے آ نہ سکے اور یہ قرآن مجید آگے بڑھ نہ سکے. اس کے لیے یہ لوگ مختلف چالیں چل رہے ہیں. وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ان کی سب کی جیسی چال ہے، مکر ہے، ویسا میرا بھی ہے. میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، میری بھی ایک چال ہے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا،
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مہلت دے دو، ذرا سی مہلت۔ اب یہ ذرا سی مہلت کیسے؟ ایک تو لفظ آتا ہے دیکھیے قلیلا، قلیلا بولے تو نا کے برابر، قلیلا ما تشکرون، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو، بلکہ تم شکریہ ادا نہیں کرتے، قلیلا۔ مگر رویدہ میں مدت لمبی ہوتی ہے، 20 سال بھی ہو سکتی ہے، 40 سال بھی ہو سکتی ہے، 50، جو حکومتوں کو دیتے ہیں، جیسا فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا موقع دیا، مکہ کے لوگوں کو بھی اس کے بعد جو ہے 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں، اور بعد میں اور موقع دیا، تقریباً 8 ہجری میں جو ہے مکہ جو ہے پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آیا۔ تو اتنی 10 سال، 15 سال، 20 سال، ایسی رویدہ تھوڑی مدت ہے، لیکن یہ مدت ایک لمبی مدت ہوتی ہے ہمارے نزدیک، 15 سے 20 سال، 25 سال، 50 سال بھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے، بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے وہ یہ مدت، کچھ برسوں پر جو ہے نا کی گنتی میں وہ آئیں گے۔ تو کہا کہ ان کو کچھ چھوڑ دو، ان کی چلت پھرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکڑ کے رہنے والا ہے۔ آج ان کو یہ جو ساری حکومتیں ملی ہوئی ہیں اور راج گدی ملی ہوئی ہے اور پیسہ ملا ہوا ہے، نعمت ملے، یہ تھوڑی دن کی بات ہے، اگر یہ تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے ایمان کے تو پھر ان کی تباہی جو ہے وہ نشچت ہے، پکی ہے۔ تو ان کو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی مہلت دے دو۔ اس طریقے سے یہ صورت یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کو پھیلانے اور اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ جو ہے انتقال فرما گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جو زندہ ہیں انہیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے روزوں کو قبول فرما دے، روزوں کو اور نمازوں کو اور قرآن کی تلاوت کو تو قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔